السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 106 سے ترجمہ اور تفسیر۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 106 اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ جی تو آیت نمبر 106 ہم نے اوپن کر لی اپنی اسکرین پہ اپنے قرآن پاک میں۔ جی اب کر لی۔ جی وہ ہے ما ننسخ من آیۃ، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے، من آیت کوئی آیت، او ننسیہا یا بھلا دیتے ہیں اس کو، ناتی لے آتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلیہا یا اس کے مثل، الم تعلم کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لہ ملک السماوات والارض بے شک اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے واسطے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی حمایتی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اب اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب تبدیل قبلہ کا واقعہ جب ہوا تو یہود نے اس پر لعن طعن کرنا شروع کیا، اور مشرکین بھی واضح احکام کی منسوخی پر زبانیں طعن کرنے لگے، لعن طعن کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کے طعن اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ ہم کسی آیت کا جو حکم موقوف کر دیتے ہیں تو گو آیت قرآن میں یا ذہنوں میں باقی رہے، یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے مثل بجائے اس کے دوسری چیز لے آتے ہیں۔ اے جو اعتراض کرنے والو، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں؟ بس ایسے قادر کو مصالح کی رعایت کیا مشکل ہے، اور کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین پر، جب ان کی اس قدرت اور سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے تو ان مصلحتوں کی رعایت کر کے دوسرا حکم دینے میں بھی کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک جو چاہے کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک کے لیے کوئی بھی چیز مانع نہیں ہے، اور اس حکم کو جاری کر دینے میں بھی کوئی مانع نہیں، کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں، بس جب وہ یار ہیں تو احکام مصلحت کی ضرور رعایت کریں گے، اور جب مددگار ہیں تو ان احکام پر عمل کرنے کے وقت تمہارے مخالفین کی مزاحمت سے بھی ضرور محفوظ رکھیں گے۔ البتہ اگر اس ضرر سے بڑھ کر کوئی نفع اخروی ملنے والا ہو تو ظاہراً مخالف کا مسلط ہو جانا جو ہے وہ اور بات ہے۔ اب آتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، اس آیت میں کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا ہے، کہ ننسخ کے معنی لغت میں زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں۔ اس پر تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں ننسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے، اور اسی اصطلاح کتاب و سنت میں ننسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ جو دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا عمل بتا دیا جائے۔ اب احکام الہیہ میں ننسخ کی حقیقت
حقیقت کہ اللہ پاک جو ہیں کسی ایک آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، مطلب کہ نازل کرنے کے بعد اس کے حکم کو ختم کر دیتے، اس آیت کو ختم کر دیتے، تو اس کی جگہ کوئی دوسری آیت لے آتے یا کبھی نہیں بھی لے کر آتے۔ اب دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، پھر بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا کہ اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہ تھا، جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا۔ یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتی۔ اب ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا، یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا، اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق بھی حکم بھی بدل دیا۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر جو ہے ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ دور دراز جو ہے ٹھیک ہے کہ اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، کہ 2-3 دن استعمال کے بعد حالات جو ہے اس کے بدل جائیں گے، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک جو دوا تجویز کرتا ہے، جو اسے میڈیسن دیتا ہے جو اس دن کے لیے مناسب ہو، 2 دن کے بعد جو ہے جب اس کی طبیعت بہتر ہونے لگتی ہے تو پھر وہ دوسری جو ہے اسے دوا دیتا ہے۔ اب ماہر جو حکیم ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے کہ 2 روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر 3 روز فلاں دوا، پھر 1 ہفتہ جو ہے فلاں دوا، لیکن یہ مریض کی طبیعت پر بے وجہ کا ایک جو ہے وہ وزن ڈالنا ہے، اس پر مشکل مشقت ڈالنا ہے، اس میں غلط فہمی کی وجہ سے عمل خلل کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ پہلے ہی اسے سب تفصیلات نہیں بتلاتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے، اور ہر آنے والی نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے جو ہے وہ پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے، اور اسی طرح ایک ہی نبوت اور شریعت میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصہ تک ایک حکم جاری رہا، پھر جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا۔ اب جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، یعنی کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو۔ اب آتا ہے اب جاہلوں کے جو شبہات ہو جاتے ہیں کہ کچھ جاہلوں نے یہودیوں نے اپنی جہالت سے احکام الہیہ کے نسخ کو دنیاوی احکام کے نسخ کے پہلی دونوں صورتوں پر قیاس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے زبان دراز کی، لعن طعن شروع کر دیا، تو اسی کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ مسلمانوں میں سے فرقہ معتزلہ کے بعض لوگوں نے یہ شاید ان مخالفین کے طعن سے بچنے کی یہ راہ نکالی کہ احکام الہیہ میں نسخ ہونے کا امکان تو ہے، کوئی امر اس امکان کے لیے مانے نہیں، لیکن پورے قرآن میں نسخ کا وقوع کہیں نہیں ہوا، نہ کوئی آیت ناسخ ہے نہ منسوخ۔ اب یہ جو قول ہے یہ ابو مسلم اصفہانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس پر علماء امت نے ہمیشہ رد و نکیر فرمایا ہے، انکار کیا ہے ابو مسلم کے جو ہے قول پر۔ اب روح المعانی میں ہے کہ تمام اہل شرائع کا نسخ کے جواز اور وقوع دونوں پر اتفاق ہے، صرف یہودیوں نے بجز عیسویہ کے امکان نسخ کا انکار کیا ہے، اور ابو مسلم اصفہانی نے وقوع کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نسخ احکام الہیہ میں ممکن تو ہے مگر کہیں واقعہ ہوا نہیں۔
اب قرآن و سنت میں نسخ کے وجود اور وقوع کے متعلق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تابعین کے اتنے آثار و اقوال موجود ہیں جن کو نقل کرنا مشکل ہے۔ اب تفسیر ابن جریر، ابن کثیر، در منصور وغیرہ میں اسانید قویہ صحیحہ کے ساتھ بھی بہت سی روایات مذکور ہیں، اور روایات ضعیفہ کا تو شمار نہیں۔ اب نسخ کے مفہوم میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحوں میں فرق۔ اب چونکہ نسخ کے اصطلاحی معنی تبدیل حکم کے ہیں، اور یہ تبدیلی جس طرح ایک حکم کو بالکلیہ منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لانے میں ہے، جیسے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دینا، اسی طرح کسی مطلق یا عام حکم میں کسی قید و شرط کو بڑھا دینا بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ اسلاف امت نے نسخ کو اسی عام معنی میں استعمال فرمایا ہے جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے، اور جزوی تبدیلی، قید و شرط یا استثناء وغیرہ کی بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے متقدمین حضرات کے نزدیک قرآن میں آیات منسوخہ جو 500 تک شمار کی گئی ہیں، تو اللہ پاک کوئی حکم کو نازل فرما دیتے، تو پھر جب اللہ پاک نے اس وقت وہ عمل ہو جاتا، جب اللہ پاک نے کوئی آیت بدلنی ہوتی یا اس کی جگہ کوئی اور آیت لے کر آنی ہوتی تو اللہ پاک اس آیت کو منسوخ کر کے اور دوسری آیت لے آتے۔ مطلب کہ اللہ پاک جو بہتر سمجھتے ہیں، جو بہتر ہو وہی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے حالات دیکھ کر ان کے لیے بہتر دیکھ کر وہ کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں کوئی آیت نازل ہوئی تو اللہ پاک نے وہ آیت کو منسوخ کر دیا، اس کی جگہ دوسری آیت لے آئے، یا وہ آیت رہی اور اس پر عمل نہ رہا تو اس پر یہ امت کا اجماع ہے کہ اس پر یقین رکھنا یہ جو ہے مسلمانوں کا حق ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی اور علماء کا بھی۔ اب چونکہ نسخ کے اصطلاحی معنی ہیں تبدیل حکم کے ہیں، اور یہ تبدیلی جس طرح ایک حکم کو بالکلیہ منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لانے میں ہے، جیسے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دینا، اسی طرح کسی مطلق یا عام حکم میں کسی قید و شرط کو بڑھا دینا بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ پھر اسلاف امت نے نسخ کو اسی عام معنی میں استعمال فرمایا ہے جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے، اور جزوی تبدیلی، قید و شرط یا استثناء وغیرہ کی بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس لیے متقدمین حضرات کے نزدیک قرآن میں آیات منسوخہ جو ہے وہ کئی ملتی ہیں۔ پھر حضرات متاخرین نے صرف اسی تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس کی اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی۔ اس کا لازمی اثر یہ تھا کہ متقدمین نے تقریباً 500 آیات قرآن میں نسخ ثابت کیا تھا جس میں معمولی سی تبدیلی، قید و شرط یا استثناء وغیرہ کو بھی شامل کیا تھا۔ اب اونسیہ یہ مشہور قرات کے مطابق جو ہے انسا اور نسیان سے ماخوذ ہے۔ معنی یہ ہے کہ کبھی نسخ آیت کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذہنوں سے بالکل بھلا دی جائے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں کئی واقعی اس طرح کے حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اس بھلا دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ اس پر عمل کرانا مقصود نہیں۔ نسخ کے متعلق جو ہے بقیہ جو احکام کی تفصیلات کی یہاں گنجائش نہیں، اس کا جو اصل محل ہے وہ اصول فقہ کی کتابیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔